جی مرزا داغ دہلوی کی غزل کے اگلے 4 شعر ہم بھی دیکھیں. آنکھ ملتے ہی کہوں خاک حقیقت دل کی، دیکھ کر جلوہ میرے ہوش بجا ہونے دو. اچھا آنکھ ملتے ہیں، یہ کس سے آنکھ ملی ہے شاعر کی؟ محبوب سے. خاک حقیقت دل کی، خاک مطلب کیا کہوں، کچھ بھی نہیں ہے کہنے کو. دل کی حقیقت، شاعر ایک منظر کشی کر رہا ہے کہ میری گلی میں، چوراہے میں، چوک میں، محفل میں، بازار میں اچانک کیا ہوا ہے، کس سے آنکھ ملی ہے؟ محبوب سے. کہتے ہیں جب محبوب سے آنکھ ملی ہے تو میرے دل پہ کیا گزری. ایک فیلنگ آتی ہیں، یا جیسے چاہنے والا اچانک کسی کا بچہ جو ہے وہ 6 مہینوں کے بعد، جیسے آپ بھی تو موبائل پہ رابطے ہیں یا کچھ آ جاتے، پہلے موبائل پہ رابطے نہیں تھے، بیٹا آرمی سے 6 مہینوں کے بعد واپس آیا، یا آپ کہیں آئے ہیں تو اچانک وہ مہمان بیٹھے ہیں جن سے آپ کا لگاؤ زیادہ ہے، ایک عرصے کے بعد گھر میں آئے ہیں، تو ایسی اچانک ایک خوشی ہوتی ہے، ایک احساس ہوتا ہے، حیرانگی ہوتی ہے، بندہ حیران اور پریشان ہوتا ہے. وہ جو فیلنگ ہے شاعر اس چیز کا ذکر کر رہا ہے. کہتے ہیں آنکھ ملتی ہی کہوں خاک حقیقت دل کی، دیکھ کر جلوہ یعنی نظارہ میرے ہوش بجا ہونے دو. ہوش بجا ہونے دو، درست اپنی اصل حالت میں واپس آنے دو. شاعر کہتے ہیں کہ محبوب کو دیکھتے ہی میرے دل پہ جو واردات گزری، کیا گزری ہے، کہتا ہے کہ اس کو تو میں بعد میں بیان کروں گا، پہلے اس محبوب کو اپنے سامنے دیکھ کر اس حسن کو، اس نظارے کو، میرے جو اوسان ہیں، میرے جو ہوش ہیں وہ واپس بحال تو ہوں. اس شعر کو اگر سمجھنا ہو تو آپ کسی انڈین ڈرامے کو دیکھ لیں کہ جب اچانک کوئی بندہ سامنے آیا، کوئی بات کہی، تو وہ سارے جو ہے نا وہ ایک ایک بندے پہ 10 دفعہ جو کیمرہ جاتا ہے، وہ جو حیرت ہے، وہ پریشانی ہے، وہ گویا کہ ان کے ہوش بحال نہیں ہو رہے. اگلا شعر ہے تم دل آزار بنے رشک مسیح کیسے. دل آزار کا مطلب دل دکھانے والے، غم دینے والے. رشک مسیح جو علاج کرتا ہے، معالج ہوتا ہے، ڈاکٹر ہے، طبیب ہے. یہ رشک مسیح، مسیح اس میں کیا استعمال ہوئی ہے؟ کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، تو یہ کیا ہوا؟ تلمیح. اچھا کم نہ ہونے دو میرا درد سوا ہونے دو. درد سوا ہونے دو، درد کو بڑھنے دو. یہ جو روایت تھی، ہم ساری غزلیات پڑھ کے آئے ہیں کہ محبوب ہمیشہ دل آزار ہوتا ہے، دکھ دینے والا ہوتا ہے. تو یہاں پہ شاعر کہتا ہے کہ ایک نئی انہونی بات ہوئی ہے، یہاں پہ متضاد سچویشن چلی ہے. شاعر کہتا ہے کہ وہ جو محبوب دکھ دینے والا تھا وہ کیا ہو گیا؟ وہ رشک مسیح بن گیا. وہ کیا کر رہا ہے؟ اب دکھ ختم کرنے والا، دکھ گھٹانے والا ہے. وہ گویا کہ وفاؤں کا جواب وفاؤں سے دینے لگ گیا ہے. وہ زخموں پہ کیا کر رہا ہے؟ مرہم رکھ رہا ہے. تو کہتا ہے کہ تم دل آزار بنے. محبوب کو کہتا ہے تم تو دکھ، تکلیف اور مصیبتیں اور پریشانیاں اور اذیتیں دینے والے تھے، تم ایک دم دکھوں کو ختم کرنے والے کیسے بن گئے؟ آگے کہتا ہے کم نہ ہونے دو میرا درد سوا ہونے دو. انسان کو جب مسلسل غم مل رہے ہوتے تو اس غم میں رہ رہ کر وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو غم میں رہنے کی، اس تکلیف میں، اس درد میں عادت بن جاتی ہے. شاعر کہتا ہے کہ تم میری طرف محبت بری نگاہ دیکھنے سے محبت کا جواب محبت میں دینے کی بجائے میرے درد کو ختم نہ کرو، بلکہ اسے کیا کرو؟ سوا ہونے دو اور بڑھنے دو. گویا کہ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کو تم دل آزار تھے تو دل آزار ہی رہو. ٹھیک ہو گیا؟ وہ جون ایلیٹ شعر، تم جس زمین پر ہو میں اس کا خدا تو نہیں، پس سر بسر اذیت و اوزار ہی رہو. تو یہ وہ شعر آ گیا. اچھا کیا نہ آئے گا اسے خوف میرے قتل کے بعد، دست قاتل کو ذرا دست دعا ہونے دو. دست کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ کو. ٹھیک ہو گیا؟ کہتے ہیں کیا نہ آئے گا اسے خوف. اچھا دست قاتل، قاتل کا ہاتھ مراد محبوب کا ہاتھ، دست دعا، دعا کا ہاتھ. اب چونکہ یہ روایت ہے کہ شاعر یہ سمجھتا ہے، عاشق یہ سمجھتا ہے کہ اس کو قتل کرنے میں، دکھ دینے میں، اذیت دینے میں اس کے محبوب کا کیا ہے؟ ہاتھ ہے. وہی اس کا قاتل ہے، وہی اس نے نارمل زندگی اسے نہیں جینے دی. شاعر کہتا ہے کہ وہ میرا محبوب جو میرے قتل کرنے کے در پہ ہے،
جو مجھے اذیتیں دے دے کر اس زندگی سے کیا کرتا ہے، ختم کرنے کے در پہ ہے۔ تو کہتا ہے کہ کیا نہ آئے گا، حرف استفہام ہے، گویا کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ لازمی آئے گا، کیا؟ اسے پچھتاوا ہوگا، دست دعا ہونے دو۔ یہاں پہ اذیتیں دے رہا ہے، تکلیفیں دے رہا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو ایک وقت آئے گا کہ اسے احساس ہوگا کہ میں نے غلط کیا ہے۔ دست دعا کیا ہے کہ جب وہ اس میری مغفرت کے لیے دعا کرے گا، یا اپنی اس نیگیٹو یا منفی اور یہ قاتلانہ رویہ تھا، اس قاتلانہ رویے پہ کیا کرے گا، معافی مانگے گا خدا سے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے قتل کرنے میں میرے محبوب کا ہاتھ ہے، جو آج بے رخی اور ظلم اور اذیت کے آخری حد تک جا چکا ہے، بے رحم ہو چکا ہے۔ اس محبوب کو کیا ہوگا کہ جب میں نہیں رہوں گا تو اس کے بعد میرا احساس ہوگا، میری قدر اسے تب آئے گی جب میری قدر آئے گی، اسے اپنے کیے پہ پچھتاوا ہونے لگے گا، احساس ہونے لگے گا، تو وہ کیا کرے گا، دست دعا ہونے دو۔ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو گویا کہ کیا ہو جائے گا، اسے پچھتاوا ہوگا۔ تو کہتا ہے کہ اسے اس پہ ضرور جو ہے نا، اسے خوف آئے گا کہ میں بہت بڑا جرم کر بیٹھا ہوں۔ غالب کا شعر ہے نا کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، جفا ظلم کی، میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے الزود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ آخری شعر ہے، جب سنا داغ کوئی دم میں فنا ہوتا ہے۔ یہ کس نے سنا جی؟ محبوب نے، شاعر کے محبوب نے سنا۔ جب سنا داغ، تخلص ہے ہمارے شاعر مرزا داغ دہلوی کا، کوئی دم میں، یعنی تھوڑا سا ٹائم ہے، اس کے بعد اس نے کیا ہونا ہے، فنا ہونا ہے، مرنا ہے، ختم ہونا ہے۔ تو آگے سے اس نے جب اسے یہ رپورٹ مل گئی، یہ خبر پہنچ گئی، تو اس نے کیا کہا، اس ستمگر ظالم نے اشارے سے کہا، بولا بھی نہیں ہے، کیا کہا ہے، ہونے دو، مر جائے بھائی، کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، جائے ہماری طرف سے بھاڑ میں۔ شعر ہے نا کہ اب نہ اٹھنا سرہانے سے میرے، اب تو گنتی کے دم رہ گئے ہیں۔ تو یہ پیورلی جو خالصتاً غزل کے ساتھ شعر تھے، پہلے لیکچر میں 3، دوسرے میں 4، یہ اسی 7 اشعار میں غالب مرزا داغ دہلوی کی غزل کی مکمل عکاسی نظر آتی ہے۔ انہیں رومانویت پسند شاعر کہا جاتا تھا، اسی کا عکس مکمل طور پہ شاعر نے اس غزل میں بیان کر دیا ہے جی۔